خوشنودی وارث عذاب بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن۔ والسلام على قابل دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الإمام سجاد عليه السلام: أوتينا ستا: العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان کو بول دو جا کے۔ اپنی اپنی توجہ کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام سجاد علیہ السلام کے ذکر کے لیے ماشاءاللہ سے آپ تشریف لائی ہیں۔ جناب سیدہ آپ کا قدم بہ قدم چل کے آنا قبول فرمائیں۔ بس جناب سیدہ کو اگر ہم نے راضی کر لیا ان کے بیٹے کا قصہ دے کے، ان کے بیٹے کا ذکر کر کے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے خدا کو راضی کر لیا، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں من رضا فاطمہ فقد رضا اللہ، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ تو بی بی بہت جلدی راضی ہو جانے والی ہے، پوری امت کی روحانی ماں ہے، ماؤں کو راضی کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو آج بس دل سے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس طرح سے ذکر سید سجاد سنیں کہ وہ ہمارے قلب میں اترے اور ہمارے اعمال سے ظاہر ہو، کیونکہ مومنات یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خدا کا اتنا بڑا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے اپنی نورانی مخلوق کو ہماری ہدایت کے لیے لباس بشری میں بھیجا تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں اور کیا ملے ہمیں؟ خدا کی رضا ملے، جنت ملے، بلند مقام ملے۔ بچوں کو نا جنت کا مطلب اتنا سمجھ میں نہیں آتا۔ عموماً جو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ پھل ہوں گے، فروٹ ہوں گے، تو بہت سی چیزیں ہوں گی، تو یہ سب رغبتیں ہیں جو ہمیں قرآن سے، روایات سے، بلکہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں بعض لوگ تو کہ وہاں پہ ہمیں جو ہم چاہیں گے ہمیں مل جائے گا۔ تو اگر میں اس ساری چیز کو خلاصہ کروں کہ جنت کس چیز کا نام ہے، تو آپ اپنی زندگی میں سوچیں کوئی ایسے لمحے آئے ہوں، ہر ایک کی زندگی میں آتے کہ جس میں آپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے ایک دفعہ یہ کلاس میں بھی ایک ایکسپیرینس بچوں سے کروایا، میں نے کہا آپ بتائیں آپ کو کبھی زندگی میں کب کب بڑی خوشی ہوئی؟ کسی نے کہا چھٹیاں ہوئی، ہماری نانو دوسرے شہر میں رہتی ہیں، ہم نے وہاں کا پلان کیا، میں بڑا خوش ہوا۔ کسی نے کہا ہمارا زیارات کا پروگرام بنا اور میں نے ایران کی زیارات کے لیے اپنے والدین کے ساتھ گیا، میں نے پلان کی، سوچا جب یہ تو میں سوچا ہی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یعنی کچھ لمحے کبھی جیسے بچے چھوٹی باتوں پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی سمجھانے کے لیے میں نے اور آپ کو بھی سمجھانے کے لیے کہ آپ کی زندگی میں بھی جو بڑی خوشی کے لمحے آئے ہوں گے آپ ان کو ذہن میں لائیں، تو جنت ہمیشہ اس خوشی کا نام ہے۔ جتنا اس تھوڑے سے لمحے میں انسان خوش ہوتا ہے نا، وہ دائمی خوشی کا نام جنت ہے۔
دنیا میں ہمیں جب خوشیاں ملتی ہیں تو ہم ساتھ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں. ہمارے پیچھے ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ خوشی عارضی ہے, اس کے بعد کوئی مصیبت نہ آ جائے, کوئی پریشانی نہ آ جائے. تو یہ دونوں خوشی اور غم انسان کی زندگی میں پیرالل یعنی کٹھے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جنت کس چیز کا نام ہے جس میں اللہ اپنی مخلوق کو بھیجنا چاہتا ہے؟ وہ ہر وقت کی خوشی کا نام ہے, جہاں پہ کوئی غم نہیں ہوگا, جہاں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور جہاں پہ ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم جنت میں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم سے راضی ہے. یہ چیز سب سے زیادہ خوشی دے رہی ہوگی. یہ جو کھانے پینے والی چیزیں بتائی جاتی ہیں نا, یہ ہمیں اس وقت چونکہ ہم اس دنیا میں ہیں, ہم مانوس ہیں, ہمیں سمجھ ہی اسی طرح آئے گی, اس لیے ہمیں سمجھایا ہی اسی طرح سے گیا ہے. ورنہ جنت کی نعمتیں کہاں ہماری اس وقت عقل میں آ سکتی ہیں, ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. ہمیں بس یہ جنت کے شہزادے جو ہیں ان کے ساتھ جتنی ہماری محبت, ہمارا رابطہ بڑھے گا. یہ ہیں وہ ہستیاں آل محمد جو جنت کے مالک ہیں, جو محشر کے مالک ہیں, جو قبر کے آپ کے ساتھ جو نرمی برتاؤ آپ کے ساتھ ہوگا, ان کے صدقے سے ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدریہ، محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد. بس تھوڑا سا وقت آپ ذرا کر لیں. ممکن ہے آپ کو گرمی لگ رہی ہو, ممکن ہے, بس ایک مہربانی یہ کریں کہ شور کم بچوں کا ذرا قابو کر لیں. جن کے بچے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تعاون کر لیں, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ جن ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں ان کی مصیبتوں کو سوچیں. اس کا اشیر بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے ان مصیبتوں کا, لیکن مصائب سے گزر کے تو یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے, یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے. اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں. تو ہم اگر تھوڑی سی قربانی دیں, کبھی گرمی ہو جائے گی, کبھی لائٹ ہو سکتا, اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے گی, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, تو آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے جتنا امتحان دے کے یہ ذکر کریں گے اتنا آپ کو لطف آئے گا. یعنی اپنی منزلت کو تھوڑا آپ اپنے جو ہے نا لیول کو, توانائی کو, اپنی روحانیت کو کبھی کریں, کبھی اس طرح سے کریں کہ جیسے میں چھوٹی سی بس مثال دے کے گزر جاؤں گی کہ ہوتا یہ ہے نا ہمارے ساتھ کہ ذرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, عبادت شارٹ کر دیتے ہیں. طبیعت خراب ہو گئی, نماز کے مستحبات چھوڑ کے جلدی سے واجب پڑھ لیں, یا کوئی ٹینشن ہے تو بس عبادت ہم جلدی کر لیں. لیکن ہم یہ بالکل برعکس کر رہے ہیں ان ہستیوں کے کہ جن کے معنی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. سید سجاد کی زندگی میں جتنی مشکلات بڑھ رہی تھی ان کی عبادت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کربلا والوں پہ جتنے مصائب بڑھ رہے تھے ان کی عبادت بڑھ رہی تھی. اب ہم یہاں پہ سوچیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ذرا کوئی مشکل آتی ہے, سب سے پہلے نماز کو ٹاٹا بائے بائے. کہیں جانا ہے تو نماز کی دیکھی جائے گی, کسی نے آنا ہے تو اچھا نماز کو دیکھ لیں گے, بعد میں پہلے ان کی خدمت کر لیں. یہ ہماری غلط پالیسیاں ہیں. یہ ابھی ہم نے آل محمد کی زندگیوں کو سمجھا نہیں ہے, ان کی سیرت کو سمجھا نہیں ہے, تبھی تو ہم ایک ہی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں. آگے بڑھنے کے لیے اپنے اندر وہ اسٹیمنا لے کے آئیں کہ جتنی مشکل آئے میں نے عبادت اور زیادہ کرنی ہے. اگر لائٹ چلی گئی ہے, مجھے گرمی میں نماز پڑھنی ہے, یا میں نماز پڑھ رہی ہوں دوران نماز پنکھا بند ہو گیا, بتی چلی گئی, تو میں نے نماز کا جو ذکر ہے وہ ایک دفعہ نہیں کر دینا, میں نے پڑھا دینا ہے. جب یہ کریں گے تو ہمارا راستہ جلدی طے ہوگا, اللہ کے قرب تک جانے کا, اللہ کے قرب کا راستہ جلدی طے ہوگا. تو یہ وہ ہستیاں جو اللہ نے پیکر ہمارے لیے ہدایت کے پیکر بنا کے بھیجے, ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا بہت ضروری ہے. پر محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایسے ہی تو نہیں, ان کا ذکر قیامت تک باقی رہنے والا کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کی راہ میں, تکلیفیں برداشت کی ہیں, دنیا ان کے قصیدے پڑھ رہی ہے. جناب سید سجاد کا آج دن ہے تو ایک قصیدہ میرا دل چاہتا ہے ایک شاعر نے مولا کی شان میں, ایک تو آپ فرزدق کا قصیدہ سنتی آئی ہوں گی نا, فرزدق نے ایک قصیدہ پڑھا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کی آہٹ کو مکہ
مکہ جانتا ہے, کعبہ پہچانتا ہے, یہ سارا. لیکن آج میں ایک اور قصیدہ آپ کو سنا رہی ہوں جو ایک عرب کے شاعر نے مولا کی شان میں پڑھا. مولا کی شان میں کیا فرماتے ہیں؟ الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامانی, کہ پاکیزہ صلوات ہو امیدوں کے کعبہ پر. الصلاۃ الزاکیات علی الکعبۃ الامانی, امیدوں کے کعبہ پر پاکیزہ صلوات ہو. الثانی الذی لیس لہ الثانی, وہ ایسا علی ہے, ایسا علی ثانی ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں. جب جناب زینب کے بارے میں کہنا چاہا تھا نا کسی شاعر نے, تو اس نے کہا تھا وما زینب وما ادراک ما زینب, کہ زینب کیا ہے, تو کیا جانے کہ زینب کیا ہے. پھر اس نے بیوی کے کچھ القاب بتائے, پھر بھی اس کے دل کو تسلی نہ ہوگی, تو اس نے کہا بس یہ سمجھ لو کہ زینب کون ہے, ثانیہ زہرا ہے. تو اسی طرح سے علی ثانی ہے امام زین العابدین. تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ان کے لیے یہی کہنا کافی ہے یہ علی ثانی ہے, یہ اپنے جد علی کے وارث ہیں, اپنے جد علی کے علم کے وارث ہیں, اپنے جد علی کی شجاعت کے وارث ہیں, یہ ان اوصاف کے وارث ہیں جو علی کی ذات میں تھی. علی کی ذات میں کتنی صفات تھی ہم گن بھی نہیں سکتے, لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ وہ حدیث کہ جس کو ہر مسلمان نے اپنی کتاب میں لکھا, مولا کے فضائل ہر مسلمان نے لکھے اپنی کتاب میں, کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. ایسی مستند روایت کے جس کے بارے میں کوئی اٹھ کے آپ کو یہ نہیں کہے گا جی یہ تو شیعہ کتب میں ہے. ایسی مستند روایت کی جس میں رسول یہ فرماتے ہیں کہ من ارادہ, کہ جو یہ چاہتا ہے ان ینظر آدم فی علمہ, جو چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں دیکھے, اور جو چاہتا ہے کہ موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھے, جو چاہتا ہے کہ عیسیٰ کو اس کے حلم میں دیکھے, یہ انبیاء کے سارے اوصاف آپ نے گنوائے. جو چاہتا ہے کہ کسی ایک ہستی میں دیکھے فَيَنْصُرَ إِلَىٰ عَلِي ابن ابی طالب. ہے کہ یہ وہ علی ثانی ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں. پھر آگے جا کے وہ کہتا ہے المقید الاعداء والمقید قدر والقضاء, کہ یہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ اس کو قید کیا گیا ہے, لیکن یہ وہ ہے جو قضاء و قدر کو مقید کر لیتا ہے, جو قضاء و قدر کو مقید کرنے والا ہے, جو کائنات کی روح کی نبض پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. کائنات کی روح کی نبض جس کے ہاتھ میں ہے یہ وہ ہے کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ قید میں ہے, بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں, لیکن اس کو وہ نہ سمجھو, یہ وہ ہے کہ جو قضاء و قدر پہ حکومت کرتا ہے, جو قضاء و قدر پہ جس کی چلتی ہے. تو ایسا مولا نے دکھایا. جب کوفہ یہ قافلہ جا رہا تھا تو ان قیدیوں کی جو حالت تھی وہ تو آپ سنتے آئے ہیں, تو امام سجاد اسلام کی بھی کیا حالت تھی کہ ظاہر ہے گلے میں توپ تھا, پاؤں میں بیڑیاں تھیں, مولا حالت قید میں تھے, قیدی کی طرح سے آپ لے جایا جا رہا تھا آپ کو. تو ایسے میں اب دیکھیں یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے امام کی جتنی زیادہ معرفت پیدا کر لیں گے, آج ہم اپنے وقت کے علی کی جتنی معرفت, وقت کے حسین کی جتنی معرفت پیدا کر لیں گے, ہم اتنا ہی فائدہ اٹھائیں گے. یہ ہر کوئی فائدہ اپنی معرفت سے اٹھائے گا جتنی جس کو معرفت ہے. تو اب یہ یہاں پہ دیکھیں مولا کی جو حالت ہے, اگر کوئی ہمارے جیسا ہو تو شاید ایسے نہ کہے, لیکن ایک شخص آگے بڑھا اور امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ, میرے پہ بڑا قرض ہے, میرے سر پہ قرض کا بوجھ ہے, مدد کیجیے. تو مولا نے اس کا امتحان لینے کے لیے مولا نے فرمایا اس حالت میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں, تم دیکھ رہے ہو کہ میں کس حالت میں ہوں, تو اس میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. لیکن وہ معرفت رکھتا تھا, وہ کہنے لگا نہیں آپ حجت خدا ہیں, میں نے ایسے ہی نہیں مانگا, میں جانتا ہوں آپ حجت خدا ہیں. تو مولا نے
خدا ہے، اور میں نے غلط جگہ سے غلط موقع پہ سوال نہیں کیا. تو مولا نے جب اس کی معرفت کا امتحان لے لیا تو مولا نے فرمایا کہ ابھی ہمارا قافلہ جب یہاں سے گزر جائے گا فلاں جگہ سے زمین کو کھودنا، اتنی دولت تمہیں مل جائے گی، تمہارا قرض بھی اتر جائے گا اور آخری دم تک عیش سے زندگی گزارو گے. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ربط پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ جب ہم نے پیدا کر لیا تو یقین کیجیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وقت کے علی آپ کی مدد کریں، آپ کی مشکلات کو دور کریں. اور یقین کیجیے یہ ایسا کریم گھرانہ ہے کہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے. ہر زمانے کا امام اپنے زمانے کے محبوں کے لیے دعائیں کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں ہم دن میں 40 مرتبہ تمہاری دعا کرتے ہیں، اور سوچے ہم ایک مرتبہ بھی نہ کرتے ہوں، پھر ہم کہیں ہم چاہنے والے ہیں، پھر ہم کہیں ہم بہت محبت کرتے ہیں. کیسے محبت وہ تو ہم بھی کم از کم 20 دفعہ دعا کریں، 10 دفعہ ہی کر لیں. ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کتنی دفعہ زمانے کے امام کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہم بہت کم دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کی طرف سے غافل ہیں. جس چیز سے ہمیں بیدار ہونا ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے. تو بس یہ وہ گھرانہ ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، 1400 سال سے سمجھ رہے ہیں نا، منبر لگے ہوئے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، ان مجالس میں دیکھا جائے تو بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ بتائے. خاص طور پہ جناب سجاد کی جب مجلس ہوتی ہے تو ان کی عبادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو واقعاً عقل حیران ہے کہ جناب سید سجاد کے کچھ القابات حیران کر دینے والے ہیں. یعنی آپ کا جو لقب ہے زین العابدین، عبادتوں کی زینت. میں نے ایک جگہ اور بھی یہ بات کی تھی کہ ہم غور نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی عبادتیں دوسرے تمام لوگوں کی عبادتوں کی زینت ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. کیا ہے کہ امام کا لقب یہ ہے، امام خود عبادتوں کی زینت ہے، زین العابدین. توجہ فرمائی آپ نے، امام کا وجود مقدس اتنا بابرکت ہے، آپ نے کچھ اس انداز سے اللہ کی عبادت کی ہے کہ آپ خود عبادتوں کی زینت ہے. ان ہستیوں کو ہم صفات عطا نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں یہ صفت ہے، یہ عبادت بہت کرتے ہیں، یہ سجدے بہت کرتے ہیں. یہ جیسے مولا کا لقب ہے سید الساجدین، یعنی سجدوں کا سردار آپ کا وجود مقدس ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام کا سجدہ سجدوں کا سردار ہے، نہیں، امام کا وجود سجدوں کا سردار ہے. اگر میں اس کو سمجھا سکوں تو نبی کریم نے مولا علی کے لیے کیا فرمایا تھا؟ وہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ کبھی اگر یہ کہہ دیں ہم کہ علی ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں، حق کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ ان کی کوئی صفت نہیں ہے، یہ ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ علی خود حق ہے، خود حق ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا اللہم آدر الحق حیثما علی دار، اے خدا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے. مولا کی جو ایک خصوصیت 14 معصومین میں سے جو ایک خاص چیز جو مجھے بہت زیادہ حیران کرتی ہے، اور اس کے بارے میں جتنا سوچتی ہوں مزید باب کھلتے ہیں، کہیں بھی جا کے یہ سلسلہ معرفت کا رکتا نہیں ہے. صرف کبھی محبت سے سوچا کرے، غور کیا کرے کہ آخر مولا جو ہے ان کی عبادت اتنی زیادہ کہ اس کے تذکرے اہل سنت کی کتابوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اہل سنت کی کتابوں میں سب سے زیادہ جس کی عبادتوں کا چرچا ہے وہ مولا سجاد علیہ السلام ہے. حالانکہ دیکھیے اس گھرانے میں علی جیسے عابد بھی ہیں، اس گھرانے میں حسین جیسا سجدہ بھی موجود ہے کہ جو سجدہ حسین نے کیا، جو سجدہ حسین نے کیا وہ بھی موجود ہے. اس کے باوجود ہاتف غیبی سے جب آواز آتی ہے تو مولا سجاد کے لیے آتی ہے انتا سید الساجدین. آخر کیسا سجدہ کیا ہے امام نے؟ اور یہ کسی جو مولا کے جو لقب ہے زین العابدین سید الساجدین، یہ کسی کے دیے ہوئے نہیں ہے کہ دنیا والوں نے دیے ہیں یا معصومین نے دیے ہیں، حتیٰ کہ نہیں، یہ خدا نے دیے ہیں. کہ جب مولا کو یہ دو لقب ملے ہیں تو ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے انتا سید العابدین انتا سید الساجدین. تو مولا نے کیسی عبادت کی ہے،
کتنی محبت تھی عبادت سے. میں کہتی ہوں کہ بنت علی ایک مرتبہ پریشان ہو گئی امام کی حالت دیکھ کے، جب یہ مدینہ میں آ چکے ہیں نا، اور جب اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی مولا کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ مولا جب حج کرنے جاتے تھے. ایک واقعہ میں نے دیکھا، ابراہیم بن ادہم کا واقعہ. یہ وہ کہتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا تو ایک 12 سال کا بچہ وہ بھی حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس بچے کے پاس کوئی ذات راہ نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی ساتھ بڑا نہیں ہے. تو کہتے کہ میں بہت حیران ہوا. میں اس بچے کے پاس گیا، میں نے کہا کہ بیٹا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں جیسا کہ سب جا رہے ہیں. تو وہ ابراہیم کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے؟ تو فرمایا یہ میری 2 ٹانگیں میری سواری ہے. پھر پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی زیادہ راہ کوئی چیز نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اے شخص مجھے بتا، جب کوئی اپنے گھر مہمان بلاتا ہے تو تم کھانا اپنے گھر سے لے کے جاتے ہو؟ تم کھانا اپنے گھر سے لے کے جاتے ہو؟ تو وہ حیران کہ یہ بچہ اور توحید کا ایسا درس دے رہا ہے، خدا کی ایسی پہچان کروا رہا ہے. تو اس بچے نے کہا میرا زادہ زہد ہے. 12 سال کی عمر ہے امام کی، اور اس عالم میں کیوں حج کر رہے ہیں؟ کیوں سواری؟ حالانکہ گھر میں انتظام موجود ہے، سواری لے جا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ میرے چچا حسن، میرے بابا حسین پیادہ حج کرتے تھے، میں بھی پیادہ حج کروں. اور کیوں پیادہ حج کرتے تھے؟ اور مولا کیوں پیدل حج کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ وہ اللہ کی جو دلائل ہیں، جو توحید کے دلائل ہیں، جو اللہ کی حقیقت ہے، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ان حقائق کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں جو توحید کے حقائق ہیں. تو پھر یہ مشاہدہ تبھی ہوتا ہے نا کہ جب انسان مشقت میں ڈالے. جب کہیں کہ میں نے مجلس بھی تبھی سنی ہے تو پنکھے شنکھے کی ہوا بھی آئے، میں نماز تبھی پڑھنی ہے جب بجلی آ رہی ہوگی تبھی پڑھوں گی، بے شک وہ اپنے اول وقت سے نکلے تو نکلے. کہاں کھڑے ہیں؟ تو دیکھیے یہ جو اتنی مثالیں عبادت کی ہمیں ملتی ہیں مولا کی سیرت میں، کہ میں بنت علی کا وہ پریشان ہوگی مولا کی عبادت دیکھ کے. مولا کی حالت ایسی ہے عبادت کر کر کے کہ نحیف ہو چکے ہیں. دنیا نے اٹھ کے لکھا، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سید سجاد کو جو نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اگر نعمت چھنتی ہے تو شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے اس قدر عبادت کرتے ہیں اللہ کی کہ وہ بنت علی نے جابر سے کہا کہ اے چچا جابر، میں یہ دیکھ رہی ہوں یہ جو میرے بابا کی نشانی ہے، یہ جو ہمارے بزرگوں کی نشانی یہ علی بن حسین ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں یہ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ عبادت سے ان کی حالت بہت غیر ہو چکی ہے. آپ انہیں تھوڑا سا ان سے بات کریں کہ عبادت کو ذرا کم کریں. عبادت کو ذرا، کیسا عشق ہے خدا سے، کیسا عشق ہے. ہم بھی کاش کہ ایسے عشق میں نماز پڑھیں، محبت میں نماز پڑھیں، یہ گلے سے اتارنے کے لیے نہ پڑھیں. خدا ہمیں سید سجاد کے صدقے سے آج اس فرش عذاب میں ہمیں یہ روحانی تبرک دے دے کہ ہماری نمازوں میں لذت آ جائے، ہماری عبادتوں میں لذت آ جائے. مومنات یہ بالکل مشکل نہیں ہے عبادتوں میں لذت آ جائے. اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں تو ہمارے جیسے لوگ ہی ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک عارف تھے اللہ کے، بہت بڑے عبادت گزار تھے، عارف تھے. میں نے ان کا واقعہ سنا کہ اس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ جب یہ مجتہد بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، عارف تھے، مجتہد تھے، تو جب دنیا سے جانے لگے آخری وقت آیا تو اپنے گرد جو لوگ موجود تھے، طالب علم بھی تھے، تو ان سے وصیت کیا کر رہے ہیں؟ وصیت یہ کر رہے ہیں کہ اے بچوں، اے طالب علموں، اے لوگوں، اے میرے عزیزوں، جب میں مر جاؤں تو میری ساری عمر کی نمازوں کی قضا کروا دیتا. لوگ حیران کہاں پہ کہ قبلہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں مان سکتے کہ آپ نے کبھی نماز چھوڑی ہو، ہم نہیں مان سکتے کہ آپ کی نماز کبھی غلط ہو، آپ کا وضو غلط ہو، یا آپ کی وضو یا نماز غلط، کچھ نہیں، آپ کا سب ٹھیک تھا. پھر آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو ذرا سوچیے گا کہ اپروچ کہاں تک چلی جاتی ہے انسان کی جب وہ خدا کے لیے مخلص ہوتا ہے. اپروچ یہاں تک چلی جاتی ہے
کہ اب آپ معصومین کا ذکر سن کے تو بہانہ آ جاتا ہے نا جی یہ تو معصوم تھے. تو یہ میں عام بندے کی بات بتا رہی ہوں کہ جب وہ ربط پیدا کر لیتے ہیں نا اللہ سے تو اس کی اپروچ یہ ہو جاتی ہے. وہ کہنے لگا میں اس لیے قضا کروا رہا ہوں کہ مجھے نمازوں میں بڑی لذت آنے لگ گئی تھی. تو میں اب سوچتا ہوں کہ کہیں وہ نمازیں میں خدا کے لیے پڑھتا تھا کہ لذت کے لیے پڑھتا تھا. کہیں میں وہ نمازیں لذت کے لیے تو نہیں پڑھتا ہوں. یہ اخلاص کے بڑے درجے ہیں, بڑے مرتبے ہیں, کہیں جا کے یہ ختم نہیں ہوتے. تو بس کوشش کریں کہ اگر مشکل بھی ہے تو نماز پہلے, کوئی بھی مسئلہ ہے نماز پہلے. دنیا جو مرضی کہے, باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. نو جی ہم تیار کھڑے ہیں, اس کو نماز یاد آ گئی, جب وقت داخل ہو گیا تو آ گئی ہے. آپ ویٹ کریں نہ کریں, کہیں جو مرضی کہیں, میں تو پڑھ کے نکلوں گی کیونکہ اب وقت نکل جائے گا. تو یہ نمازوں کے وقت کیوں رکھے گئے ہیں؟ کسی وجہ سے رکھے گئے ہیں. بے مقصد تو نہیں ہے کہ وقت ہے نماز سے ظہر کا 12:10 پہ ہم پڑھ رہے ہیں 3 بجے 4 بجے جا کے عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے, اول وقت کو پھر ہم ظہر کی ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں, اپنی مرضیاں کر رہے ہیں. تو وقت کیوں رکھے ہیں اللہ؟ تو بس یہی بات ہے کہ ان ہستیوں کی سیرت کو تھوڑا سا میں بیان اس لیے کر رہی ہوں کہ مولا کی حالت ایسی ہو گئی تھی عبادت کر کے. تو وہ جو جناب جابر تھے نا, وہ مولا کے پاس آئے کہ بیٹا سجاد, آپ کی پتری کو یہ فکر ہو رہی ہے, آپ تھوڑا سا عبادت کو کم کریں. تو مولا کا جواب سنیے. مولا نے فرمایا کہ میری عبادت زیادہ ہی کہاں ہے, جائیے ذرا وہ کتاب لے کے آئیے جس میں میرے دادا علی کی عبادتیں لکھی ہیں, یہ دیکھیں, یہ عبادتیں دیکھیں. تو پھر وہ کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا, پھر بھی آپ عبادت کرتے ہوئے اتنی نحیف آپ ہو جاتے ہیں. اور آپ مولا نے فرمایا کہ میری عبادتوں کو بہت زیادہ نہ سمجھو, میری عبادت بہت زیادہ نہیں ہے, بلکہ میرے دادا علی کی عبادتوں کو دیکھو کہ جن کی ایک ضربت کی جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو میرا مقابلہ کہاں ان کی عبادت سے؟ میں اگر ان کی عبادتوں کو دیکھتا ہوں تو میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ مجھے اور عبادت کرنی چاہیے. تو دیکھیے آج ہم جب مولا کی عبادت کا ذکر سنیں تو ہمیں بھی کچھ شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں, ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. تو بہت سے موقع ہوتے ہیں مولا دعائیں جو ہے مولا کی, اس میں مولا نے ہمیں ایسے ایسے طریقے بتائے ہیں شکر ادا کرنے کے کہ انسان ان دعاؤں کو کبھی ہم نے کھولا نہیں, ان کو ترجمے سے نہیں پڑھا. یہ ہماری اپنی بدبختی ہے, مولا کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. ادھر کے چشمے جاری ہیں, علم کے فیض کے چشمے جاری ہیں. جو اس سے سیراب ہو جائے گا وہ اپنے مقام کو پا لے گا, جو نہیں سیراب ہوگا چشمہ بہتا رہے گا, جس نے پینا پی لے. مولا فرماتے ہیں دعا کے جملوں نے مجھے بہت حیران کیا, اور یقین کیجئے ہر دعا میں ایسی بے شمار خزانے ہیں. میں صرف ایک خزانہ ذکر کر رہی ہوں کہ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ صحیفہ سجادیہ میں جو مریضوں کے لیے دعا ہے نا, امراض سے نجات کے لیے دعا ہے, اس میں شروع میں مولا فرماتے ہیں کہ اے خدا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یعنی مرض کی حالت میں دعا پڑھنے کے لیے جو کہا گیا ہے وہ یہ دعا ہے. اس کے جملے یہ ہیں کہ اے خدا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ تیرا زیادہ شکر ادا کیا جائے, صحت کا زمانہ کہ بیماری کا زمانہ. ہم تو کہتے ہیں بیماری کا زمانہ ہے ہی نہ شکری کا, جو بھی بخار ہوا کوئی مسئلہ ہوا بس یہ مجھے ہی ہونا تھا, میں بیمار ہو گئی, پتہ نہیں ابھی بیماری کب جان چھوڑے گی. اور مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں خدا مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ کون سا زمانہ ایسا ہے کہ تیرا زیادہ شکر کروں صحت کی حالت میں کروں جبکہ تو نے تندرستی جیسی نعمت دے رکھی ہے, یا بیماری کی حالت میں زیادہ شکر ادا کروں کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں اور مقامات مل رہے ہیں. کون سا زمانہ ایسا ہے کہ میں تھوڑا زیادہ شکر ادا کروں؟ تو بس مومنات یہ سید سجاد کی عبادت ہے. یہ زین العابدین ایسا ہی لقب نہیں مل گیا مولا کو, 14 معصومین ہی عبادت کرنے والے ہیں, لیکن زین العابدین آپ ہی کو لقب ملا ہے. تو اس لیے بس وہی شاعر کی تھوڑی سی شاعری بھی مکمل کر دوں جس میں کہ کیا کہا اس نے کہ المقید الاعداء والمقید القدر والقضاء, کہ یہ لگ رہا ہے کہ اس کو قید کیا گیا ہے لیکن قضاء و قدر اس کے ہاتھ میں ہے. مطلسم الصوت زاجر الملک الموت, یہ وہ ہے کہ جس کی آواز بہت حسین ہے اور جو چاہے تو ملک الموت سے روح کو واپس لے لیتا ہے. نور النیرین
مجمع البحرین علی بن الحسین، یہ وہ ہے جو نوروں کا نور ہے اور مجمع البحرین ہے اور یہ پاکیزہ سمندر ہے اور علی بن حسین ہے۔ مولا کی پوری زندگی معجزہ ہے، مولا کی پوری زندگی معجزہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو معجز نما بن کے آئی ہیں، اور آج چونکہ ابھی اتنا وقت نہیں ہے میں اس موضوع پہ بات کروں کہ اسی چیز کو دشمن جو ہے کمزور کرنا چاہتا ہے شیعت کے جو بچے ہیں جوان ہیں ان کے ذہنوں سے، کہ آج کے بچے پریشان ہو جاتے ہیں جب انہیں معجزات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایسا کیسے کرتے تھے، ایسا کیوں کرتے تھے، یا دوسری جب تک اعتراض پہلے تو کیا کرتے تھے، اب اپنے اندر سے ہی کئی ایسے عالم نکل آئے ہیں کہ جو ہر بندہ اپنی جگہ پہ عالم ہے۔ آج کل تو ہر بندہ یہ جو جب سے یوٹیوب شریف آئی ہے نا، ہر بندہ حکیم ہے، ہر بندہ عالم ہے، ہر بندہ فتوے دے سکتا ہے، اور وہ حالت ہو گئی ہے نا معاشرے کی کہ بس ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ہدایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بہت بڑا ہاتھی ہوں۔ تو بس یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی کائنات کی روح جو ہے جن کے ہاتھوں میں ہے، اور خدا نے ان کو تصرفات دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ کیوں تصرفات تھے اتنے معصومین کے پاس؟ سوچا کریں اس کیوں کا جواب، بچوں کو کیوں جو ہے نا جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب دیا کریں۔ جواب نہیں دیں گے وہیں سے وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، دوسرے آگے حملہ کرتے ہیں اور ان کو اپنے رستے پہ چلا دیتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے ضرور جوانوں کے لیے بات کرنی چاہیے ممبر سے۔ تو یہ ہے کہ خدا اس کیوں کا جواب بس دیتی میں آپ کو کہ اس کے خدا اپنے علم ازلی کی بنا پہ یہ جانتا تھا کہ میری یہ جو حجتیں دنیا میں جا رہی ہیں میرا دین لے کے میرے دین کو پہنچانا ہے، تو ان کے پاس تصرف اتنا ہونا چاہیے کہ انہوں نے مقابلہ کرنا ہے پوری دنیا کے دشمنوں کا، دجال کا مقابلہ کرنا ہے، وقت کے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، ساری شیطانی قوتوں کے مقابلے میں یہ میرا اکیلی حجت ہوگی۔ تو پھر اس حجت کو معجزے دے کے بھیجا، اس حجت کو علم دے کے بھیجا، تاکہ دنیا میں جب یہ جائیں گے یہ کائنات کے لیے حجت بن کے جائیں گے، تو کسی جگہ سے کوئی بھی اٹھ کے آ کے کوئی بھی سوال کرے تو خدا کی حجت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے حجت ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا میں کہیں سے پڑھ کے آگے بتاتا ہوں، یا مجھے تم اسے عربی میں پوچھو تو بتاتا ہوں۔ حتیٰ کہ جنات اپنی زبان میں آ کے مسئلے حل کروا رہے ہیں، چرند پرند اپنی زبان میں آ کے مسئلے حل کروا رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ جا کے اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، مولا ان کی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ تو خدا اپنی حجتوں کو علم دے کے بھیجتا ہے، تصرفات دے کے بھیجتا ہے، تاکہ یہ شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر سکے، ان کا پورا وجود معجزہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بس یہ واقعہ تاکہ مزید تھوڑی سی معرفت بڑھا سکوں مولا کے بارے میں، اس کے بعد مسائل کی منزل کی طرف آئیں گے، کہ مولا کا ایک چاہنے والا تھا جو کہ بلخ کا رہنے والا تھا، اور بلخ سے وہ ہر سال بہت امیر تاجر تھا، جب بھی اپنے وطن سے وہ آتا تھا مدینہ میں، بلخ سے مدینہ آتا تھا تو مولا کے لیے بہت سے تحائف لے کے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جب تیاری کر رہا تھا آنے کی تو اس کی بیوی نے اس سے یہ کہا کہ تم ہی اپنے جس دوست سے ملنے جاتے ہو ہمیشہ اتنے تحفے لے کے جاتے ہو، کبھی اس نے بھی تمہیں تحفے دیے؟ تو اس کو چونکہ معرفت تھی یہ کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، تم ایسی بات سوچو بھی نہ، میرے جس دوست کے بارے میں تم یہ بات کہہ رہی ہو وہ وہاں بیٹھ کے سن لے گا، وہ وہاں بیٹھ کے سن لے گا، ایسی بات مت کہو۔ اس نے اپنی بیوی کو خاموش کروایا اور اپنا سامان باندھا اور چلا گیا۔ جب یہ زیارت کر کے مدینے پہ پہنچا، مولا کے پاس حج کر کے مدینہ پہنچا، تو مولا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دور سے ہی اس کو کہا کہ تم ادھر نزدیک آ کے بیٹھ جاؤ، اس کو اپنے نزدیک بلا لیا۔ جب وہ جا کے بیٹھا کھانا وغیرہ کھا لیا تو مولا نے فرمایا ہوتا تو یہ ہے کہ میزبان مہمان کے ہاتھ دھلاتا ہے، لیکن چونکہ میں تمہارا مولا ہوں آج تم میرے ہاتھ دھلوا دو۔ تو جب وہ ہاتھ دھلوانے لگا پانی لے کے آئے برتن میں، اور جب مولا کے ہاتھوں پہ ڈالا مولا نے پوچھا کیا ہے برتن میں، تشت میں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا مولا پانی ہے۔ مولا نے فرمایا غور سے دیکھو، غور سے دیکھا تو کہنے لگا مولا یہ تو یاقوت ہے۔ دوسری مرتبہ پانی ڈالا، مولا نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ غور سے دیکھا کہ زبرجد ہے۔ تیسری دفعہ پانی ڈالا، مولا نے کہا اب کیا دیکھا
یہ سارے اٹھا کے لے جو جا کے اپنی زوجہ شریف کے آگے رکھو، ان کو پیش کرو۔ وہ حیران سمجھ کے ساری بات کے مولا آپ تو سب جانتے ہیں، میں تو کہتے ہی تھا کہ آپ سب جانتے ہیں، دنوں کی جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ گیا اپنے گھر، بیوی نے جب دیکھا حیران ہوئی، اس کے آگے سارے ہیرے جواہرات پھیلا دیے، کہنے لگی یہ تو وہ تمہارے امام ہیں کہ مجھے بھی ملنے کو دل کر رہا ہے، میں بھی ملنا چاہوں۔ تو اس نے کہا چلو۔ اگلے سال اس نے بھی ساتھ سفر باندھا، اور جب وہ مدینے کے نواحی علاقے میں پہنچے تو بیوی بیمار ہو گئی، اور ایسی بیماری لگی کہ زیادہ وقت بھی نہ لگا اس کا انتقال ہو۔ اب اس نے کہا کہ میں نے مولا کو ملے بغیر تو جانا نہیں ہے، کفن دفن بعد میں کروں گا۔ اس کو وہاں چھوڑا اور جا کے جلدی سے مولا کو میں سلام کر رہا ہوں۔ جب سلام کرنے گیا تو مولا نے کہا کہ مدینے وہاں بلخ سے چلے تھے تو 2 تھے، تو اب 1 کیوں ہو؟ میرے پاس اکیلے آ رہے ہو، بلخ سے چلے تھے تو تم 2 تھے۔ تو کہنے لگا مولا آپ کو پتہ ہی ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ جانتے ہیں۔ مولا نے فرمایا جاؤ بیوی تمہاری زندہ ہے، چلے جاؤ۔ مقید القدر والقضاء، یہ وہ ہے کہ قضاء و قدر کو یہ مقید کرتے ہیں، ان کی قید میں قضاء و قدر ہے۔ تو جب واپس آیا تو بیوی جو اس کی بیوی تھی اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی، تو کہنے لگا کیا معاذ ہوا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگی کہ ملک الموت تو میری روح لے کے جا رہا تھا۔ تو ایک نورانی شخصیت نے کہا میں نے اللہ سے دعا کر دی ہے واپس کرنا اور روح کو، میں نے اللہ سے دعا کر دی ہے۔ تو وہ ہستی جو ہے وہ میں پہچان نہیں سکی کون ہے، تو اس نے کہا چلو میں تمہاری پہچان کرواتا ہوں۔ جب یہ مولا کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگی، سر کے بل گر گئی، کہنے لگی یہی تو وہ ہے کہ جنہوں نے ملک الموت سے کہا تھا۔ خدا خاتم الانبیاء کی شان پر خدا سے بلندتر صلوات۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ان کو تصرفات دے کے دنیا میں بھیجا، اور یہ ضرورت تھی اس چیز کی کہ میں تصرفات دے کے بھیجا جائے۔ تو بس مومنات سمجھا نہیں کسی، ان کی محبت کو نہیں سمجھا۔ رسول تو فرما گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان اپنی امانت اہل البیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے محبت کرنا، ان سے مودت کرنا۔ قرآن کی زبان میں آیتیں اتری، قرآن میں آیتوں نے اتر کے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو حکم دیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بھی حکم دیا، رسول نے اپنی زبان سے بے شمار فضائل اپنے اہل بیت کے بتائے کہ کبھی ان کا دامن نہ چھوڑنا۔ لیکن افسوس کہ جتنا ان کا مقام بلند تھا، ان کے چاہنے والوں نے، ان کے کلمہ پڑھنے والوں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ کسی نبی کی اولاد کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو محمد کی آل کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں نے سلوک کیا۔ یہاں تک بدسلوکیاں کی کہ مولا سجاد کو یہ کہنا پڑا کہ ہماری محبت کا اجر جو واجب کیا تھا، اگر وہ واجب نہ ہوتا تو شاید کم ظلم کرتے، کہ جب وہ واجب کیا ہے تو پھر اس امت نے اتنا ظلم کیا ہے ہمارے۔ جناب سید سجاد کی زندگی 13 معصومین کی زندگیوں سے بہت الگ ہے۔ ایسا صابر امام، لیکن ایسا کیا دیکھا تھا میرے امام نے کہ کچھ جملے میرے امام کے منہ سے ایسے نکلے ہیں جو ہماری آخری سانس تک رونے کے لیے کافی ہے، جو ان کے محبوں کے لیے قبر تک رونے کے لیے کافی ہے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ سید سجاد نے کہا یا لیتا امی تلد لہذا اليوم، کاش کہ میری ماں نے مجھے آج کے دن کے لیے جنا نہ ہو۔ سید سجاد نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ باقی بھی معصومین جو ہیں ان پہ ظلم ہوئے، باقی 11 اماموں پہ ظلم ہوا، جناب سیدہ پہ بڑے ظلم ہوئے، نبی کریم پہ بڑے ظلم ہوئے، لیکن سید سجاد سے پوچھو کہ ایسا کیا دیکھا کہ 40 سال تک میرا امام خون روتا رہا؟ کوئی امام خون نہیں رویا، سید سجاد نے کربلا کے بعد خون روتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ایک وقت آیا نا کہ جب قاتلین حسین کو پکڑ پکڑ کے مختار نے بدلے لیے، تو اس وقت منہال جو تھا کوفہ کا رہنے والا تھا، وہ مدینے آیا تو مولا سجاد نے پوچھا منہال کوفہ کے کیا حالات ہیں؟
मिनहाल ने कहा कि मुख्तार पकड़ पकड़ के आपके बाबा के कातिलों को कत्ल कर रहा है। लेकिन हसरत से पता है मौला ने पूछा क्या? मौला ने पूछा कि क्या अली असगर का कातिल पकड़ा गया? अली असगर का कातिल पकड़ा गया है कि नहीं? कहने लगे नहीं मौला, जब तक मैं गुफा से आया तो नहीं पकड़ा गया था। फिर वो मिनहाल कहता है कि वापस जब गुफा गया तो अभी मैंने गुफा में कदम रखा तो एक बंदे को घसीट के ला रहे थे मुख्तार के बंदे, तो पता चला कि ये हुरमला है, ये हुरमला है। तो मिनहाल को इमाम ने एक पैगाम दिया था, मिनहाल मुख्तार को जाके कहना जब अली असगर का कातिल पकड़ा जाए तो उसको आग की सजा देना। इसने ये मिनहाल ने ये इमाम का पैगाम मुख्तार के कान में कहा। और जब वो हुरमला पकड़ा गया तो एक मरतबा मुख्तार ने उसको गिरफ्तार से पकड़ के कहा, जालिम तूने करबला में ऐसा क्या किया? मेरा मौला अभी तक खून रो रहा है। कहने लगा कि मैंने 3 तीर ऐसे चलाए, एक तीर मैंने मशके सकीना पे चलाया, एक तीर मैंने अली असगर के नाजुक गले पे चलाया, एक तीर मैंने हुसैन की पेशानी पे मारा। वो बेटा कैसे खून ना रोए कि जिसने अपने बाबा की ऐसी हालत देखी हो, जवान बेटा हो और बाप को कफन ना दे सके, बाप की लाश से ऐसे गुजारा जाए कि कोई कुछ कह ना सके, अपने बाप की लाश को ना दफन कर सके। कितनी हसरत थी मौला के दिल में। मौला क्यों ना रोते? मौला ने अज़ादारी हम तक पहुंचाई है ताकि हम क़यामत तक मौला के अज़ादार बने रहें और अज़ादारी इस अंदाज से करें कि ये अज़ादारी हमारी जिंदगियों का मामूल बन जाए, हमारी जिंदगियों में दाखिल होनी चाहिए। ये सिर्फ 2-2.5 महीने की रोना नहीं होना चाहिए। सैयद सज्जाद ने बताया, जब खाना आ रहा है तब भी रो रहे हैं, जब पानी पीते हैं तब भी रोते हैं, वुज़ू करते हैं तब भी रोते हैं, नमाज के लिए खड़े होते हैं। ये वही नमाज है कि मेरे बाबा ने तीनों के साए में पढ़ी थी। कभी वुज़ू के लिए पानी आता है तब रोते हैं, तो ये वही पानी है जो मेरा शिशुमाहा भाई मांगता रहा। कभी जिस यहाँ तक के इमाम के लिए मुश्किल है कि वो बाजारों से गुजरे, क्योंकि उन्हें अपने शाम और कोफा के बाजार जो याद आते थे, और जो कसाब थे मौला को देख के गोश्त के ऊपर कपड़ा डाल देते थे। मौला की हालत ऐसी थी कि मौला अगर गुजरते तो कसाब से पूछते कि तुमने जो ये ज़िबा किया क्या इसको पानी पिलाया था? कसाब कहता जी मौला मैंने पानी पिलाया था। तो रो के करबला की तरफ मुंह करके कहते हाय मेरा बाबा 3 दिन का प्यासा। अगर कसाब ज़िबा करने का इरादा रखता और मौला देख लेते तो जाके पूछते क्या